جو تصور خدا ہے وہ مادی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں حلول کر کے زمین پہ اترا تھا۔ وہ عیسائیوں کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے؟ مادی ہے۔ اس وجہ سے یہ ملحدین جو اعتراضات خدا کی ذات پہ کرتے ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں جو جناب مادی چیز پر خدا کو قیاس کر کے اعتراض کریں۔ مثلا سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے تحت وجود میں آئی ہے، یعنی کائنات بنی ہے، بنانے والا خدا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہاڑ بنے ہیں، بنانے والا خدا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ڈیزائن ہے اور اس ڈیزائن کو اللہ نے وجود دیا ہے، یہ ایفیکٹ ہے اور اس ایفیکٹ اور اثر کے پیچھے مؤثر اور کاز خدا کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں تو پھر جب ساری موجودات ان کی علت آپ خدا کو مانتے ہو کہ یہ ساری موجودات خدا نے وجود دی ہے، تو خدا بھی تو ایک وجود ہے نا، تو اس کے وجود کی بھی تو کوئی علت ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جب ہر موجود تم کہتے ہو خود سے نہیں بن سکتا، ہر موجود خود سے نہیں بن سکتا، وہ ایک ڈیزائن ہے، اسے خدا نے تخلیق کیا ہے، تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا بھی تو ایک وجود ہے۔ تو یہ سوال خدا کا خالق کون ہے، یہ بڑا زور و شور سے وہ آپ سے سوال کریں گے۔ حالانکہ پہلے میں نے پچھلے درس میں تھوڑا سا اشارہ آپ کو کیا، یہ ہے کیٹیگری مسٹیک۔ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ جناب من یہ جو پنکھا ہے یہ کس بوتل میں بنا ہے؟ ارے بھائی بوتل جو ہے وہ پانی کے لیے ہوتی ہے، وہ پنکھے بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ پنکھا مشین میں بنتا ہے، فیکٹری میں بنتا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں، اس کا اپنا ایک کل ہے۔ کل جانتے ہو؟ کل مشین کو کہتے ہیں، مشین کو اردو میں مشین کو کیا کہتے ہیں؟ کل۔ مشین تو انگلش کا لفظ ہے نا، ہم انگلش کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اردو الفاظ کا پتہ نہیں ہوتا اس کا۔ ہندوؤں کے وہ ہے نا، وہ بہادر زمان صاحب نے تو وہ سنا ہوگا، وہ لیکچر اس والا نوآبادیاتی نظام، اس میں ایک لفظ میں نے استعمال گرو کل۔ گرو کل یہ ہندوؤں کے یونیورسٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا پرانا نظام تعلیم تھا نا، اس میں وہ اپنے جامعات کو گرو کل کہتے ہیں۔ گرو کہتے ہیں استاد کو، اور کل کہتے ہیں مشین اور کارخانے کو، یعنی استاد بنانے کا کارخانہ۔ گرو کل ان کی یونیورسٹیوں کا، تو کل مشین کو کہا جاتا ہے۔ کل کا یہ معنی نہیں کہ آئندہ کل یا گزشتہ کل، وہ ایک محاورہ ہے اردو میں، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، تو وہاں کل جوڑ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ مشین بھی سارا جوڑ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کل کہتے ہیں۔ تو یہ کل کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں، جو مشین، وہ پنکھا اپنے کل اور مشین میں بنتا ہے، بھائی وہ بوتل میں کیسے بن سکتا ہے؟ یا کوئی یہ کہے کہ بھائی جناب یہ انڈے کس درخت پہ اگے ہوئے تھے، تو یہ سوال غلط ہے کہ نہیں ہے؟ غلط سوال کا کبھی بھی درست جواب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا کہ خدا کا خالق کون ہے، یہ خود غلط سوال ہے۔ خالق مادی چیز کا ہوتا ہے۔ خالق کس کا ہوتا ہے جناب؟ مادی چیز کا۔ خدا کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہم نے کی ہے، وہ صمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کے علاوہ ساری چیزیں اپنے وجود میں اس کی محتاج ہوں۔ تو خدا وہ ہوگا کہ کائنات تو اپنے وجود میں اس کی محتاج ہوگی، لیکن وہ اپنے وجود میں کسی کائنات، غیر کائنات، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اب جو خدا مانتے ہیں اس کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ چونکہ غیر مادی ہے، اس لیے جناب اس کو خالق کی ضرورت نہیں۔ خالق کی ضرورت ہوتی ہے مادی چیز کو، اس کے لیے خلق کے لیے، تخلیق کے لیے میٹر چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ میٹر سے ایک چیز بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو تخلیق کیا ہے، اس کے پہلے مرحلے کو قرآن نے ابدا سے تعبیر کیا ہے۔ بدیع السماوات، ابدا کسے کہتے ہیں؟ ابدا کہتے ہیں بغیر میٹر کے، بغیر ٹھوس، بغیر مایع، بغیر گیس، بغیر پلازما، مادے کے بغیر ایک چیز کو وجود دے دینا، یعنی اس کا مادہ نہیں تھا، اس مادے کو وجود دے دیا، پھر اس سے وہ بن گیا، یہ ابدا ہے۔
اور اگر آپ کے پاس کسی چیز کا میٹر اور مادہ پہلے سے ہے تو اس کو ابدا نہیں کہتے، اس کو صنعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ رب العزت نے کائنات کو جو وجود دیا وہ مادہ نہیں تھا، مادہ پہلے اللہ نے مادے کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر مادے سے کائنات بنائی۔ بھئی بات آ رہی سمجھ؟ یہاں پھر جناب ملحد اشکال کرتے ہیں کہ بھئی جناب کوئی چیز نہیں تھی، معدوم تھی، تو وہ عدم سے وجود میں کیسے آئی؟ عدم سے وجود میں کیسے آئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کائنات کو جو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مادہ ہمیشہ سے موجود تھا، تو یہ ہمیشہ سے کیسے موجود تھا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیشہ سے کیسے موجود تھا، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ آپ ثابت کرو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے موجود ہوا۔ اور ڈارون مانتا ہے کہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان ارتقاء سے وجود میں آیا۔ ارتقاء کے لیے سب سے پہلے وہ ایک مالیکیول کو مانتا ہے، سالمہ۔ جیسے مفتی منیر شاکر ہے کہ کیا بلا ہے، اس کا آج کل ایک بیان آیا ہوا ہے کہ جناب بارش برسی اور پھر بارش سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے اور وہ کیڑے مکوڑے ترقی کرتے ہوئے انسان بن گئے۔ یہ سنا ہے آج کل اس کے بھی ارتقاء پہ بیان۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ بارش برسی کہاں پہ اور کہاں سے برسی؟ کہاں پہ برسی؟ زمین پہ۔ زمین کہاں سے آئی تھی؟ بارش کہاں سے برسی تھی؟ یعنی آپ چلے جائیں مادے کی جو پہلی شکل تھی، ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ مادے کی پہلی شکل وجود میں کہاں سے آئی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں خود سے بن گیا مادہ۔ ارے بھائی جب خود سے بن گیا تھا تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے بنا دیا تھا اس کو، کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو موجود کر دیا۔ تم جو کہتے ہو کہ مادہ خود سے بن گیا اور اس کے لیے کسی خالق کو نہیں مانتے، تمہارا مدعا کمزور ہے کہ تم جناب من ایک اندھی بہری چیز کو، مادے کو کہتے ہو کہ یہ خود سے وجود میں آیا ہے، حالانکہ یہاں 1000 سال مٹی پڑی رہے، مٹی سے کوئی انسان خود سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ مادے کے اندر جتنے تنوعات ہوتے ہیں اور تغیرات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ تو لہذا مادے کے جتنے تغیرات ہم دیکھتے ہیں ان میں مادے کا ہر تغیر کسی ایفیکٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی اثر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مادہ خود سے نہیں وجود میں آیا، یہ کسی مؤثر کے اثر سے وجود میں آیا ہے۔ ہماری دلیل زیادہ مضبوط ہے بنسبت آپ کے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک خالق ذی شعور نے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، اس نے وجود دے دیا۔ یہ بنسبت آسان ہے اس بات کے کہ ہم یہ مان لیں کہ خود سے وجود میں آ گیا۔ تو جب تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ خود سے بنا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا موجود ہے، تو بات کس کی مضبوط ہوئی؟ سائنسی روسی بھی ہماری بات مضبوط ہے کہ بنانے والا ایک موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اگلا مغالطہ۔ بھائی تم نے ابھی کائنات دیکھی کہاں ہے؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ کائنات بھی تو ابھی تم نے نہیں دیکھی، جو اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی باتیں کہاں سے کر رہے ہو؟ پھر دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر چیز کا مادی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مادی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ غیر مادی ہے۔ صحیح ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو کہاں ہے اور کب سے ہے؟ یہ سوال بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ کب اور کہاں کا سوال ایسی چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جو زمان اور مکان کے گرفت میں آئے، جو ٹائم اور سپیس کے دائرے میں آئے۔ اور خدا ٹائم کا کریٹر اور خالق ہے، زمان کا خدا خالق ہے، وہ زمان کے اندر نہیں ہے، مکان کے اندر نہیں ہے، زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ تو جو چیز زمان اور مکان کا خالق ہوگا، زمان اور مکان سے ماورا ہوگا، اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ وہ کہاں ہے، بھائی کہاں تو اس کو کہا جاتا ہے جو زمان میں آ سکے۔ خدا زمان میں نہیں، مکان میں نہیں سما سکتا، زمان میں نہیں سما سکتا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خدا کہاں ہے، یہ ایسا ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ یہ انڈے کس درخت پہ ہوگے۔ تو جناب خدا کی جو کیٹیگری ہے وہ واجب الوجود کی ہے، اور آپ جو سوالات کر رہے ہو وہ ممکنات کے بارے میں ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ زمان اور مکان کے گرفت میں آ سکے۔ لہذا تمہارے یہ سوالات خدا کے بارے میں سرے سے ہے ہی غلط۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟
کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب جناب اگر آپ چاہیں تو رد الحاد کے جو اصول ہیں تھوڑے سے ان کو پڑھ لیا جائے کہ ٹائم کم تو نہیں ہے. ضروری سوالات میرے خیال میں ہو گئے. خدا کا خالق کون؟ خدا ٹھیک ہے جی. تقریباً ضروری سوالات ان کے ہو گئے. اب ان کے جو اصول ہے، اصول ہمارے وہی ہیں جو انتباہات مفیدہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں. 7 اصول ہیں الحاد کو رد کرنے کے، اور ان اصولوں کی بنیاد جو ہے وہ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلامی مسلک اور کلامی منہج ہے. یہ سارے اصول امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور ان 7 اصولوں کی بنیاد پر آپ ہر طرح کے الحادی فکر کو رد کر سکتے ہو. بس یہ 7 اصول آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور یہ 7 اصول ملحدین بھی مانتے ہیں. یہ 7 اصول دنیا کا ہر عقل مند آدمی مانتا ہے، کیونکہ یہ 7 اصول کامن سینس کے ہیں. کس کے؟ کامن سینس، عقل عام. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پہلا اصول ہے کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ایک چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پر، اب کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی مثال دیں گے، ایسی مثال ہو جیسے مثال کے طور پر اب سے کچھ 100 سال یا 50 سال پہلے کوئی پہاڑوں میں رہتا ہو، تیرا میں یا ادھر جناب میدان میں کئی دور رہتا ہو. اس بندے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی ایک ایسی گاڑی آئی ہوئی ہے کہ جناب جس میں پانی کی طرح ایک چیز ڈالی جاتی ہے اور ایک آدمی بیٹھتا ہے اور وہ تیز خود بخود بھاگتی ہے. تو کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے یار. گاڑی کے بعد بیل باندھو تو پھر تب گاڑی چلتی ہے، یا گھوڑا باندھو تب گاڑی چلتی ہے، خچر باندھو تب گاڑی چلتی ہے. یہ گاڑی میں پانی جیسی چیز یعنی تیل ڈال کر خود وہ کیسے بھاگتی ہے؟ یہ میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. تو بھائی پہلے جس نے بالکل گاڑی دیکھی نہیں تھی، ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارے علاقے میں پہلی دفعہ ٹریکٹر آیا تھا، پہلی دفعہ ٹریکٹر. پورا گاؤں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا. کہتے ہیں ہمیں بڑوں نے بتایا کہ پورا گاؤں اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کیا بلا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ پھپھی کا شوہر تھا، پھپھا، وہ بہت سادہ آدمی تھا. کسی نے اس کو کہا کہ یہ نیا بیل ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا. انہوں نے کہا یہ سارا کھیت جو ہے نا یہ صرف 1 گھنٹے کے اندر حل چلا لے گا. کہ یہ بڑا کمال کا بیل ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوار کتنا کھاتا ہے؟ یہ پوری ایک گڈی جو ہے وہ ایک ساتھ کھا جاتا ہے ایک لقمے میں. داغ کے زنا خلم گران دبیا درو جیوار بور تو سب پورا گئی. اور اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ تیل پہ چلتا ہے، بھائی جیوار پہ نہیں چلتا. تو اب جناب اگر ایسے بندے کو آپ بٹھا کے اسے کہنا شروع کر دیں کہ جناب من ایک ایسی گاڑی بنی ہے جو خود بخود سے چلتی ہے، تو اب وہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن کیا اس کے سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی اور نہ ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ معجزات کیسے صادر ہو گئے، اور جناب پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیسے پیدا ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھڑی پر پھینکنے سے اژدہا کیسے بن گیا، اور جناب سمندر میں لاٹھی مارنے سے سمندر میں 12 راستے کیسے بن گئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی. بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو چیز جناب عقلاً ممکن ہو. دیکھو 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ واجب الوجود، جس کا ماننا یقینی ہوتا ہے، جیسے 2 + 2 4، یہ واجب ہے. اس کا ماننا کیا ہے؟ یقینی ہے. 2 + 2 3 بھی نہیں ہو سکتا، 2 + 2 5 بھی نہیں ہو سکتا. 2 + 2 4 واجب کے وقوع کا قائل ہونا لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ واقع ہے یقیناً. نمبر 2، دوسری چیز ہوتی ہے ممتنع. ممتنع کی مثال جیسے 1 + 1 5. 1 + 1 5 یہ ممتنع ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے عدم وقوع کا قائل ہونا واجب اور ضروری ہوتا ہے. نمبر 3 ہے ممکن. ممکن یہ ہوتا ہے کہ جناب عقل کے پاس اس کے وجود اور اس کے عدم دونوں کو رد کرنے پر کوئی دلیل نہ ہو. عقل کے پاس
اس کو اس کے وجود کو تسلیم کرنے یا اس کے عدم کو رد کرنے کی کوئی دلیل ہو عقل کے پاس نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ وجود بھی ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو۔ عقل اس کے دونوں جہتوں کو، وجود اور عدم کو برابر سمجھتا ہے، اس کو ممکن کہتے ہیں۔ ممکن چیز کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جناب جب کوئی چیز اپنے وجود کے اعتبار سے ممکن ہو، یعنی عقل اس کے ہونے یا نہ ہونے کو ضروری قرار نہ دے، پھر اس کے وجود پر کوئی نقلی دلیل قائم ہو جائے، نقلی دلیل، صحیح دلیل آ جائے کہ وہ ہے، تو اس کے وجود کا قائل ہونا جناب ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نقلی دلیل اس بات پر آ جائے، قائم ہو جائے کہ یہ موجود نہیں ہے، تو اس کے عدم وجود کا قائل ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے مثال کے طور پر مفتی رضوان صاحب یہاں سے چلے گئے باہر، پھر میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں کہ مفتی رضوان صاحب تشریف لائے، آپ میں سے 10 آدمیوں نے مجھے کہا کہ ہاں مفتی رضوان صاحب کمرے میں آ گئے۔ اب مفتی رضوان صاحب کا آنا نہ آنا دونوں ممکن ہے، لیکن جب 10 ایسے بندے ان کے آنے کو بتا رہے ہیں جن 10 آدمیوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہوں، تو مفتی رضوان صاحب کے آنے کا یقین کرنا یہ میرے اوپر کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ ان کا نہ آنا اور ان کا آنا عقلاً دونوں ممکن، ہو سکتا ہے وہ آئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ نہ آئے ہوں، لیکن جب 10 15 20 40 آدمی وہ کہیں کہ بھئی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تشریف لے آئے، تو اب اس کا قائل ہونا کیا ہے جناب؟ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جناب ہمیں حضور جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، پل صراط موجود ہے، فرشتے موجود ہے، خدا کی ذات موجود ہے، خدا صفات والا ہے، یہ ساری باتیں عقل نہ ان کو رد کر سکتی ہے، عقل نہ ان کو موجود مان سکتی ہے لازماً اور ضرورن۔ سمجھ میں آ گئی؟ عقل کے پاس ان کے وجود کی بھی کوئی دلیل نہیں، عقل کے پاس ان کو رد کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ ایسے میں ایک نبی آتا ہے جو سچا ہے اور جس کی سچائی دلائل سے ثابت ہے، پھر وہ اللہ کا ایک کلام لاتا ہے اور اس کلام کا اعجاز ثابت ہے کہ یہ انسانی نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے، اور وہ نقلی دلیل یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، پل صراط بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہے، خدا کی ذات بھی موجود ہے، تو اس کا قائل ہونا اب واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے مقدمات وہ اسی اصول کے مطابق چلتے ہیں کہ جناب جو چیز جس کا وجود اور عدم عقلاً دونوں ممکن ہو، اس میں جناب دنیا کے عقلاء فیصلہ کس پر کرتے ہیں؟ نقلی دلیل صحیح پر کرتے ہیں۔ جب نقلی دلیل صحیح اس بات پر قائم ہو جائے کہ یہ موجود ہے، اس کو موجود مانتے ہیں، اور وہ اس کے عدم پر قائم ہو جائے تو اس کو وہ معدوم مانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کتنے دلائل ہو گئے؟ اصول ہو گئے 2۔ تیسری دلیل، تیسرا اصول، رد الحاد کو یا الحاد کے سوالات کو رد کرنے کا تیسرا اصول ہمارے پاس یہ ہے، عقلاً کون سی چیز محال ہوتی ہے؟ عقلاً 2 چیزیں محال ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 1 اجتماع نقیضین، نمبر 2 ارتفاع نقیضین۔ بس یہ 2 چیزیں محال ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کے عقل میں نہیں آ رہی، وہ خلاف عقل نہیں ہے، وہ مستبعد عن العقل ہے، وہ آپ کے عقل سے عقلی موانست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے عقل سے ذرا دور ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا جناب اس سے انس حاصل کرنا پڑے گا، تب وہ آپ کے سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وہ خلاف عقل نہیں، خلاف عقل 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ارتفاع نقیضین، نمبر 2 اجتماع نقیضین۔ اجتماع نقیضین کہ مثال کے طور پر یہ زید ایک وقت میں کھڑا بھی ہے، ایک وقت میں بیٹھا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں زید کھڑا بھی ہے، زید بیٹھا بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا کھڑا ہوگا یا کیا ہوگا؟ بیٹھا ہوگا۔ بھئی بات آ رہی ہے سمجھ؟ ارتفاع نقیضین، ارتفاع نقیضین اسے کہتے ہیں کہ جناب من یہ چیز نہ کالی ہے نہ سفید ہے، یا جناب ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں 2 ہی امکان ہیں اور دونوں امکانات آپ اٹھا دیں، دونوں امکانات کیا کر دیں؟ آپ اٹھا دیں، تو جناب یہ دونوں امکانات آپ اٹھا دیں تو تیسری چیز کا اس میں امکان ہی نہیں ہے۔ یہ ارتفاع نقیضین، یہ محال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عدد کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ عدد نہ جفت ہے نہ طاق ہے، تو عدد کے بارے میں 2 ہی امکانات ہوتے ہیں، یا وہ جفت ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہ جفت ہے نہ طاق ہے، یہ محال ہے، یہ خلاف عقل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عدد یا جفت ہوگا یا کیا ہوگا؟ طاق ہوگا۔
تو ارتفاع نقیضین یہ بھی محال ہوتا ہے، اجتماع نقیضین جناب من یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محال. مثلا عدد کے بارے میں یہ کہنا کہ جفت بھی ہے اور تاک بھی ہے، یہ اجتماع نقیضین. یہ دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہوتی. اب ہم جتنی چیزوں کا دعویٰ رکھتے ہیں مسلمان، جنت کے وجود کا، دوزخ کے وجود کا، پل صراط کا، خدا کے وجود کا، ان میں سے کوئی بھی خلاف عقل نہیں، کوئی بھی خلاف عقل نہیں. نہ اس میں اجتماع نقیضین ہے نہ ارتفاع نقیضین. آپ کیسے اس کو خلاف عقل ثابت کریں گے؟ خلاف عقل کسی کا باپ بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. ہاں مستبد عن العقل ضرور ہے. ہو سکتا ہے جناب کسی آدمی کی عقل اتنی چھوٹی ہو کہ اس میں یہ حقائق نہ آ سکے، اس کے عقل سے یہ چیز دور ہو. تو جناب مستبعد عن العقل اور چیز ہے، خلاف عقل اور چیز ہے. خلاف عقل چیز کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن مستبعد عن العقل چیز ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تیسرا اصول ہے کہ ملحدین جب بھی آپ پر اعتراض کریں گے کہ یہ چیز موجود نہیں، آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ آپ کے اصول کے مطابق کیا یہ خلاف عقل ہے؟ میرے اصولوں کے مطابق تو یہ ثابت ہے. آپ کا اپنا اصول جو ہے عقل، اس سے آپ اس کو جناب ممتنع ثابت کر دو کہ اس کا وجود نہیں ہو سکتا. نمبر 4، یہ ابھی جو ہم نے خدا کے وجود پر بحث کی کہ وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو چوتھا اصول ہمارا یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس ہونا اور مشاہد ہونا ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہے لیکن جناب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشاہدے میں بھی آ سکے اور جناب من محسوس بھی ہو سکے. بہت ساری چیزوں کو ہم خبر کی بنیاد پر مانتے ہیں. کس پر مانتے ہیں جناب؟ خبر کی بنیاد پہ مانتے ہیں. مثال کے طور پر اب کوئی مجھے یہ کہہ دے، خبر دے دے، 10 15 آدمی 20 آدمی یہ خبر دے دے کہ جناب آج کو ہاٹ میں فلاں شخصیت تشریف لائی تھی. نہ میرا مشاہدہ ہے اور نہ جناب میں نے دیکھا ہے، لیکن میں اتنے آدمیوں کے کہنے پر اس کے وجود کا کیا کر لیتا ہوں؟ اقرار کر لیتا ہوں کہ ہاں وہ چیز روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اخبار میں ہم نے پڑھا ہم مان لیتے ہیں، خبروں میں ہم نے سنا ہم مان لیتے ہیں، گواہی جج سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ گواہ نے بتا دیا تو ایک بات موجود ہوگی. دنیا کے سارے کاروبار یہ اسی پہ چلتے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے کسی چیز کے، کسی واقعے کے موجود ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے وقوع اور وجود کا اقرار کر لیتے ہیں. تو کسی چیز کے وجود اور وقوع کے لیے اس کو دیکھنا ضروری نہیں کہ وہ مشاہدہ ہوگا تو تب وہ موجود ہوگا، مشاہدہ نہیں ہوگا تو موجود یہ نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں آپ کو اخبار سے پتہ چلیں گی. تو لہذا اگر جنت ہم نے نہیں دیکھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت موجود ہی نہیں ہے. پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پل صراط موجود نہیں. عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عذاب قبر موجود نہیں. خدا کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا موجود نہیں. تو کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مشاہدہ میں آ سکے. ایک چیز موجود ہوگی آپ کے مشاہدہ میں نہیں آئی ہوگی. مثال کے طور پر دنیا کے اندر دمشق شہر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ شام میں موجود ہے. آپ میں سے کس کس نے دیکھا ہے؟ کسی بھی نہیں دیکھا. اور وجود کے سب قائل ہے، وجود کے سب قائل ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں. تو موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے مشاہدے میں آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پانچواں اصول یہ ہے کہ منقولات محضہ پر عقلی دلیل قائم کرنا ناممکن ہے اور منقولات محضہ پر عقلی دلیل مانگنا جائز بھی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ایک شخصیت گزرے، یہ ایک تاریخی بات ہے، منقول بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس پر اس دلیل عقلی دلیل کا مقابلہ کر کے عقل سے ثابت کرو کہ حضرت آدم موجود ہوئے. بھائی منقولات پر عقلی دلیل نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1857 میں ہندوستان کے اندر غداری کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا. یہ سب اس کو مانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور 1857 میں اس نے ہندوستان پہ قبضہ کیا. یہ تاریخی بات ہے. اب کوئی کہے کہ مجھے عقل سے ثابت کر کے دو، اس پر عقلی دلیل لا کے دو، تو منقولات پر عقلی دلیل پیش کرنا ممکن بھی نہیں ہوتی اور اس کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہوتا. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. ہماری جتنی مغیبات ہیں وہ ساری منقولات ہیں.
جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، پل صراط موجود ہے، فرشتے موجود ہے، جنات موجود ہے، خدا کی ذات موجود ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حضرت آدم کا وجود تھا، حضرت ابراہیم کا تھا. یہ ساری چیزیں یہ تاریخ سے، وحی سے اور سنن سے منقول ہو کر ہمارے پاس آئی ہے. منقولات کو ثابت کرنے کے لیے نہ عقلی دلیل دی جاتی ہے، نہ عقلی دلیل کا مطالبہ اس پر جائز ہوتا ہے. منقولات کو نقل صحیح سے ثابت کیا جاتا ہے. منقولات کو کس سے ثابت کیا جاتا ہے؟ لہذا اگر کوئی اس پر جناب آپ سے دلیل مانگے کہ آپ کہتے ہو کہ پہلا انسان حضرت آدم تھا، اس پر عقلی دلیل لاؤ، تو اس کو کہو کہ گدے یہ نقلی بات ہے. نقلی بات پر عقلی دلیل نہیں ہوتی، یہ منقول محض ہے. منقول محض پر کبھی بھی عقلی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، نہ اس کا عقلی دلیل کا مطالبہ اس پر جائز ہوتا ہے. یہ 5واں اصول ہے اور کامن سینس کا اصول ہے. 6ٹھی دلیل، نظیر اور دلیل دونوں میں فرق ہوتا ہے. ملحدین جب آپ سے مباحثہ کریں گے، آپ ایک چیز کو دلیل سے ثابت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں اس کی نظیر پیش کرو. کسی شے کے ثبوت کے لیے دلیل کا مطالبہ جائز ہے، نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا. آ گئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کون بن گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ کیا بھلا ہے؟ امریکہ کا صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ کیا بھلا ہے؟ اس نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور جو بائیڈن کو فارغ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دلیل سے ثابت کرو کہ ٹرمپ نے اقتدار لیا ہے. دلیل میں نے CNN، BBC اور جناب فلاں اخبار یہ پریس کانفرنس ساری لا کے رکھ دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. اس دن اس نے جناب اقتدار سنبھالا ہے، یہ وہ سارے دلائل دے دیے جن سے چیز ثابت ہو سکتی ہے. اذان کا وقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اذان دے. اچھا، بغیر اسپیکر کی بھی اذان ہوتی ہے. میں نے دلائل دے دیے ثابت. وہ کہتے ہیں اس کی نظیر پیش کرو کہ اس طریقے سے کیا کسی نے پہلے اقتدار لیا ہے. تو نظائر بھی ہے ہمارے پاس، ہر 5 سال دنیا میں لوگ اسی طرح اقتدار لیتے ہیں، لیکن نظیر کا مطالبہ جائز بھی نہیں ہے اور نہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے نظیر پیش کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ پل صراط کا وجود ہے، ہم دلائل سے ثابت کر دیں گے. وہ کہتے ہیں اس کی نظیر پیش کرو کہ ایسا پتلا راستہ ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جناب پانی سے زیادہ نرم ہو اور فلاں ہو، یہ جتنی صفات، اس کی نظیر دکھاؤ. کہیں ایسا راستہ ہے؟ تو کسی شے کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے، نظیر پیش نہیں کی جاتی. نظیر اس چیز کی ہوتی ہے جس کا پہلے ایک دفعہ وقوع ہوا ہو. تو ہم جناب جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، جس پل صراط کو ثابت کرتے ہیں، اس کا وقوع اسی وقت ہی ہوگا. اس کا وقوع اس دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ہم آپ کو نظیر دکھلا دیں. تو ایک شے کے ثبوت دلیل سے ہوتا ہے، نظیر سے چیز ثابت نہیں ہوتی. یا عقل عام کے خلاف نظیر مزید اطمینان کے لیے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کی جس کے نمونے موجود ہوں. شے کے ثبوت کے لیے نظیر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. عقل عام کا تقاضا یہ ہے کہ شے کے ثبوت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو لہذا جہاں وہ نظیر کا مطالبہ کریں تو اسے کہیں نظیر کا مطالبہ مناظرے کی روح سے مجھ سے ٹھیک ہی نہیں ہے، آپ کا یہ درست ہی نہیں ہے. مناظرے کا اصول یہ ہے کہ چیز کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے، نظیر سے کبھی بھی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ؟ 7واں اصول، جہاں عقل اور نقل میں تعارض آ جائے، عقل اور نقل میں ہم عقل کو ترجیح دیں گے، نقل کو ترجیح دیں گے، نقلی دلیل کو ترجیح دیں گے. جب نقلی دلیل قطعی ہو، سمجھ میں آ گئی؟ عقلی دلیل قطعی ہو ہی نہیں سکتی. عموماً عقلی دلیل ظنی ہوتی ہے، اور اگر نقلی دلیل ظنی ہو، عقلی دلیل بھی ظنی ہو، تو وہاں کس کو ترجیح دیں؟ وہاں بھی نقلی دلیل کو ترجیح دیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب نقل جو ہوتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت کس کے؟ عقل کے. عقل میں خطا کا احتمال ہے. اس وجہ سے جہاں بھی عقلی اور نقلی دلیل کا تعارض ہوگا وہاں پر جناب ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ نقلی دلائل کو دیں گے. تو قرآن پاک نے جتنے مابعدت طبیعتی حقائق کو ثابت کیے، مابعدت طبیعتی حقائق کن کو کہتے ہیں؟ جو سائنس سے معلوم نہ کیے جا سکے. مابعدت طبیعتی حقائق کیا ہے؟ جو سائنس سے، تو ان کو معلوم کرنے کا انسان کے پاس پیمانہ ہی نہیں. سائنس سے انسان جنت کو
دوزخ کو، پل صراط کو، فرشتوں کے وجود کو معلوم ہی نہیں کر سکتا، معجزے کو معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ اگر معجزہ سائنس سے معلوم ہو سکے تو وہ معجزہ نہیں رہتا، پھر معجزہ ہے ہی وہ کہ وہ مابعدت طبیعی ہے۔ سائنس طبیعی چیز ہوتی ہے، مابعدت طبیعی وہ ہوتا ہے جو سائنس سے معلوم نہ ہو سکے۔ تو مابعدت طبیعی اشیاء کے ثبوت کا ہمارے پاس جناب دلائل کیا ہے؟ نقلی دلائل۔ ان کے مقابلے میں عقل آ ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی عقل کو لائے گا تو وہ عقل مسترد ہوگا اور نقل کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ یہ 7واں اصول میں نے تھوڑا مختصر کر دیا، اس میں تفصیل بھی ہے تھوڑی، لیکن یہ 7 اصول آپ کے پاس ہوں گے اور ان کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی آپ کا ملحدین کے ساتھ یا بددینوں کے ساتھ جب بھی گفتگو کا موقع ہوگا، آپ ان 7 اصولوں کی بنیاد پر ان سے مناظرہ اور گفتگو کریں، انشاءاللہ وہ 2 منٹ میں بھاگیں گے اور کسی بھی بات میں اپنے حقائق جو ہمارے دینی حقائق ہیں ان میں سے کسی بھی بات میں آپ کو انشاءاللہ نہیں پھنسا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نصف فہم نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو دین کا داعی اور مبلغ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔